اچھا، یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی نا، تو ان لوگوں نے عمران خان کی کابینہ اس وقت تک نہیں چھوڑی تھی جب تک اگلی نوکری پکی نہیں ہو گئی تھی۔ لیکن جناب، وہ نوکری پکی کرنے کا جو بندوبست وزیر اعظم نے کیا ہے نا، وہ تو اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ گزشتہ روز ابھی ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی، جس کے بعد پھر غزہ میں جنگ بندی کے لیے 20 نکاتی فارمولا پیش کیا گیا۔ پھر جب اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹرمپ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو صدر ٹرمپ نے پاکستانی قیادت کا خصوصی طور پہ شکریہ بھی ادا کیا۔ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل شروع سے ہمارے ساتھ تھے اور وہ اس معاہدے پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور وہ اس کی 100% حمایت کرتے ہیں۔ ویسے یہ بات اس لحاظ سے تو درست ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے امریکی صدر کی جو ملاقات ہے وہ بعد میں ہوئی تھی، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پوسٹ کے ذریعے اس مجوزہ معاہدے کا پہلے ہی خیر مقدم کیا تھا۔ لیکن پھر جو یہ 20 نکاتی پلان سامنے آیا تو اس میں فلسطینی ریاست کے قیام کا ذکر 19ویں نقطے میں شامل کیا گیا۔ لیکن جس انداز میں یہ فلسطینی ریاست کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ ہی رادھا ناچے گی، نہ کوئی ٹائم فریم، نہ کوئی ضمانت، بلکہ ہر چیز اوپن اینڈڈ ہے سوائے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے، جس کے لیے پھر یہ 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ اچھا، فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ پہلے غزہ کی تعمیر نو کا عمل آگے بڑھے گا، ٹیکنوکریٹس پر مشتمل عبوری حکومت قائم کی جائے گی، جس کی نگرانی امن بورڈ کرے گا، جس کی سربراہی امریکی صدر کریں گے، جبکہ ٹونی بلیئر اس کے ممبر ہوں گے۔ دیگر اراکین کا تعین وہ پھر بعد میں ہوگا۔ ویسے یہ وہی ٹونی بلیئر ہیں جس نے برطانیہ کے وزیر اعظم کی حیثیت سے عراق میں تباہ کن ہتھیاروں کی موجودگی کی جھوٹی خبر کی تصدیق کی تھی، جس کے بعد پھر امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا۔ اچھا، جب غزہ میں عبوری حکومت قائم ہو جائے گی تو اس دوران فلسطینی ریاست کی اصلاحات پر دیانتداری سے عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جا کر پھر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے غور کیا جائے گا۔ اچھا، مجھے نہیں پتا کہ خیر مقدم کرنے سے پہلے وزیر اعظم نے اس 20 نکاتی منصوبے کو غور سے پڑھا بھی ہے یا نہیں۔ ویسے اگر پڑھا ہوتا تو پھر اس منصوبے کا خیر مقدم اور یہ 2 ریاستی حل پر پختہ یقین کی بات ایک ساتھ ہو نہیں سکتی نا، جو وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ایکس پوسٹ پر کی ہے، کیونکہ غزہ سے اسرائیل کے مکمل انخلا کو بھی 3-4 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے لیے کوئی واضح ٹائم فریم نہیں ہے۔ اب امریکہ پہلے عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایک انٹرنیشنل فورس تشکیل دے گا جو غزہ میں پولیس کی مدد کرے گی، اور یہی انٹرنیشنل فوج پھر اسرائیل کے ساتھ مل کر بارڈر ایشوز بھی دیکھے گی۔ پھر امریکہ معاہدے کے دیگر ضامن انٹرنیشنل فورسز اور اسرائیل مل کر فیصلہ کریں گے کہ اسرائیل مزید کتنا پیچھے ہٹے گا۔ اب یہ کام صدر ٹرمپ کی باقی ماندہ جو 3 سال کی مدت ہے اس میں کیسے ہوگا، تو اس کی بھی جناب کوئی ضمانت نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سابق سفارتکار عبد الباسط نے ایکس پوسٹ پر وزیر اعظم سے یہ سوال پوچھا ہے، پھر ایسے منصوبے کی حمایت کیوں کی جب یہ فلسطین کی ریاست بننے کا راستہ ہی بند کر رہا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف ہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ طے کیا ہے، اور کیا وہ تمام خدشات پھر درست ہیں جو ابراہیمی معاہدے کے حوالے سے اس وقت ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو شاید آنے والے دنوں میں اس کا واضح طور پہ جواب بھی مل جائے۔ آپ اپنا خیال